یہ سٹوری ترکی کے ایک نڈر انسان ارطغرل کے بارے میں ہے جو 13ویں صدی کا ایک مشہور جنگجو تھا اور عثمان کا والد بھی ہے جو اوٹومن امپائر کا فاؤنڈر تھا۔ وہ لوگوں میں انصاف اور امن کو عام کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرف کروسادرز امپائر کے ساتھ جنگ میں تھا اور دوسری طرف بہت ہی جارحانہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے منگول جنہوں نے بہت سے ترکوں کو مار دیا تھا۔ ان سب کے بیچ میں وہ ایک اور جنگ میں تھا جو اس کے پیار اور تقدیر کے درمیان تھی۔ اس سیریز کو ہر چینل اور ٹیلی کاسٹر نے مختلف ایپیسوڈز میں تقسیم کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں سیزنز کی طرف۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ پہلے سیزن میں سلمان شاہ نے ارطغرل کو ایک مشن پر بھیجا کہ وہ ایک نئی جگہ تلاش کریں جہاں نومیڈ گروپ آباد ہو سکے۔ سلمان شاہ نے اسپیشلی ارطغرل اور اس کے 3 دوستوں کو بھیجا اور کہا سلطان یا بادشاہ سے کوئی ایگریمنٹ بھی لاؤ۔ یہ ایک شروعات تھی فتح اور جنگوں اور جستجو کی۔ ثابت قدمی کا یہ سفر آسان نہ تھا، اس میں بہت مشکلات آئیں۔ پھر اس سفر پر ان کو اوٹومن امپائر ملی جس کو ہم دولت عالیہ عثمانیہ کے لقب سے جانتے ہیں، 1299 سے لے کر 1923 تک رہی۔ دوسرے سیزن میں ارطغرل کو منگول پکڑ لیتے ہیں جس کی سربراہی بائچو نویان کر رہا تھا۔ کائی کرو جس کو ہائمہ خاتون سربراہی کر رہی تھی اور ڈوگرا جس کی سربراہی کوکٹ بے کر رہا تھا۔ ارطغرل منگولوں کی قید سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گھروں میں واپس آ جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے کزن ظہیر الدین ٹوکلیجن کے درمیان ہنگامہ ہرائی ہوتی ہے۔ اسی دوران اٹولن جو کرکٹ بے کی دوسری بیوی تھی اور ہائمہ خاتون کی بھابھی بھی تھی، ایک نئی سازش کرتی ہے تاکہ اپنے بھائی گرنستگین کو مارگریو بنائے، جس میں اس کی مدد امپر صدر الدین کوپک کر رہا تھا جس کو بعد میں عبد الرحمن نے مار دیا۔ مسائل اور بھی زیادہ ہو گئے جب سنگرتگین بے واپس آتا ہے جو ارطغرل کا کھویا ہوا بھائی ہوتا ہے۔ گرنستگین اور نویان کو ہرانے کے بعد قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ارطغرل کے ساتھ مغربی بارڈر آف اناٹولیا پر جایا جائے یا پھر گرنستگین کے ساتھ ادھر ہی رہا جائے۔ اس دوران ارطغرل کے چچا اور کزن مر جاتے ہیں۔ پھر آخر میں ارطغرل اور اس کا بھائی ٹھنڈر، حلیمہ خاتون اور ہائمہ خاتون اپنے ساتھ 400 دوسرے لوگوں کو لے کر مغربی بارڈر آف اناٹولیا کی طرف چلے جاتے ہیں اور باقی کائی قبیلے کو ادھر ہی چھوڑ آتے ہیں۔ تیسرے سیزن میں ارطغرل کا سامنا کاوتر قبیلے سے ہوتا ہے۔ مغربی خطے میں سب سے طاقتور قبیلہ تھا جس کی سربراہی یارپے اور اس کے بچے اورل، لیہن اور ایلیجار کرتے تھے۔ یہ لوگ تجارت میں کافی ماہر تھے۔ اورل کافی شاطر اور سیاسی دماغ رکھنے والا شخص تھا اور اپنی باپ کی جگہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے ہنلی بازار کو فتح کیا تو اورل بے کو موت کی سزا سنائی گئی جو اس نے زمینی نقصان پہنچایا تھا اور ارطغرل کے حامیوں اور اس کے دوسرے دوستوں کو مارنے کا جرم بھی اس کے سر تھا۔ امیر صدر الدین کوپک کی مدد سے اورل آزاد ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک نئی مدد ویزیلیس کی شکل میں ڈھونڈ لی جو ایک نیا کمانڈر تھا۔ یہ کراچائزر کیسل کا کمانڈر تھا جو ترکوں کے ساتھ خونی جنگ چاہتا تھا۔ ارطغرل اور کوادرز کی غیر موجودگی میں ایلیجار بے اور اورل نے کوشش کی کہ وہ اپنے قبیلے کے مستقل بے بن جائیں لیکن ناکام ہو گئے۔ ارطغرل نے ایلیجار بے سے معاہدہ کیا کہ ویزیلیس کو فتح کریں لیکن ایلیجار بے راستے میں ہی مر گیا۔ اس دوران سیوسی پیدا ہوا جو ارطغرل کا بیٹا تھا۔ پیسمی نے ہلینا سے شادی کر لی جو بعد میں مسلمان ہو گئی اور اپنا نام ہلینا سے بدل کر حفصہ خاتون رکھ لیا۔ اس کے بعد سلجوق سلطان مغربی بارڈر کا معائنہ کرنے کو آیا لیکن ویزیلیس نے اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مارے گئے ارطغرل کے ساتھ ایک جنگ میں۔ ارطغرل کو کوادرز کے ساتھ اپنی ساخت مضبوط کرنی تھی۔ ارطغرل نے درگٹ سے درخواست کی کہ وہ اسلحن سے شادی کرنا چاہتا ہے جو قبول کر لی گئی۔ ارطغرل کو یوسی بے کا خطاب بھی ملا۔ پھر آخر میں سلطان نے ارطغرل کو مشرقی بارڈر کی حفاظت کے لیے بھیجا جس پر منگول کافی چڑھائی کر رہے تھے لیکن
غلام تاجروں نے اس سے یہ زمین ہتھیار لی۔ چوتھے سیزن کی شروعات میں ہی بتایا گیا کہ ارطغرل مر چکا ہے۔ علی خان کو بختر بے کا سامنا کرنا پڑا جو اس کا چچا تھا اور بے لیگ کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور دوسرے ہی ایپیسوڈ میں اس سسپنس کو ختم کیا گیا اور دکھایا گیا کہ ارطغرل زندہ ہے اور وہ غلام تاجروں کی قید میں ہے۔ قائلار کا بے بن گیا اور وہ ہنلی بازار کو بیچ کر واپس جانا چاہتا تھا اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ ڈیل رک گئی جب ارطغرل منظر عام پر آیا اور دوبارہ ہنلی بازار کو واپس حاصل کرنا چاہا اور بیزنٹائنز کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ اس کا بیٹا گنداز اغوا ہوا جو ایرز نے کیا۔ بہادر بے کی خیانت کے بعد ارطغرل نے کراچائزرز کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اور ایرز کو جانے دیا۔ کراچائزرز کے ساتھ جنگ ارطغرل کو کوپک کے سامنے لے آتی ہے جنہوں نے سلجوق کے ساتھ خیانت کی۔ اس کے بعد ارطغرل ایرز کی گھات لگا کر بیٹھتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا اگر وہ سلطان کے سامنے اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ کوپس ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ منصوبہ کامیاب ہونے ہی والا تھا کہ کوپس کو سلطان کی بیوی بچا لیتی ہے جو اپنے بیٹے غیاث الدین کو سلطان بنانا چاہتی ہے۔ بعد میں کوپس کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے اور ارطغرل اپنا آدمی ایرز اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جو ارطغرل کے ساتھ لڑائی میں بچ جاتا ہے، اور ایرز بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے اور پھر احمد ہو جاتا ہے اور ارطغرل کا جاسوس بن جاتا ہے۔ پھر ایک جنگ میں جب کوپس نے حملے کو متزلزل کیا تو سلطان نے ارطغرل کو ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کو تمام چیزیں سمجھائیں۔ اس ملاقات کے دوران سلطان کو کوپس نے زہر دے دیا اور اس نے ارطغرل کے ہاتھوں میں جان دی۔ سلطان کے مرنے کے بعد غیاث الدین نیا سلطان بن گیا اور ارطغرل کو جیل میں ڈال دیا گیا جب تک ابن عربی نے اس کو نہ چھڑایا۔ غلب بے جو کوپس کا گود لیا ہوا بیٹا تھا جس کو ارطغرل کے حامیوں اور کراچائزہ نے اغوا کر لیا اور اس کو پھانسی دینے کی کوشش کی، لیکن ارطغرل نے اس کو روک لیا اور اس کو پھانسی سے بچا لیا۔ ارطغرل نے غلاب کو کوپس کے ظلم کے بارے میں بتانے اور اس کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کوپس نے غیاث الدین کے بھائی کلک ارسلان کو مار دیا تو غیاث الدین نے کوپس کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور اس بات کا اعلان بھی کیا کہ کسی میں اتنی قوت ہے کہ سلطان بنے۔ تو اسلحہ خاتون نے ایلیجاس کی تلوار اٹھائی اور چھپ کر قبیلے کو چھوڑا اور کوپس کو مارنے کے لیے نکلی، لیکن وہ ناکام ہوئی اور اس کے نتیجے میں اس کو موت ملی۔ گرتاگن اور حسمت گن کی مدد سے ارطغرل نے کوپس کا سر کاٹ دیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر بہت سی دعوتیں شروع ہوتی ہیں۔ مختصر کرتے ہوئے حلیمہ کی موت ہوتی ہے عثمان کو جنم دیتے ہوئے۔ منگولوں نے جب اناٹولیا میں حرکت شروع کی تو اوجیٹی خان نے بائقہ نویان کو بھیجا جو سلجوق کا سفیر تھا۔ ارطغرل اور نویان دونوں کی ایک ٹیم بنائی جو امن کا ایک معاہدہ کرے، لیکن وہ ٹوٹ گئی جب اوجیٹی خان مر گیا۔ نویان کی بہن جو کئی قبیلے میں تھی حائمہ خاتون کے ہاتھوں ماری گئی۔ نویان نے اناٹولیا اور قائلار نے سوگٹ پر چڑھائی کی، لیکن سیزن کے آخر میں نویان مر گیا۔ سیزن 5 کی شروعات میں دکھایا گیا کہ کوزک ڈک کی جنگ کے 10 سال بعد منگولوں نے سلجوق خطے پر قبضہ کر لیا اور نئے ٹیکس جمع کروانے والے اس میں شامل کیے گئے۔ امور کی آمد سکوٹ کے توازن میں خلل ڈالتی ہے۔ امور بے کی بیٹی البلچی خاتون ارطغرل سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کئی قبیلے میں در اندازی کرتی ہے اور اس سے پیار بھی ہو جاتا ہے۔ نام کمانڈر ڈریگورس ایک بدنام زمانہ بستینی جنگجو سکوٹ کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے امور بے کو مار ڈالا اور گنداز الب کو فریب بنانے
کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گیا اور دونوں قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ امپائر بٹن کی موجودگی منگولوں کے خلاف ارطغرل کے منصوبوں کو ناکام بناتی ہے۔ ٹریگوس کے بارے میں حقیقت سامنے آنے کے بعد گنڈاس کی بریت کے بعد بائبلت پہنچے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد اور امور بیگ کے بیٹے کی حیثیت سے وہ نمودار ہوئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ سلجوق قاتل ہے جو منگولوں کے ساتھ اور بیگ قبائل کی بغاوت کے خاتمے کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک جعلی نام البیتی کے تحت ارطغرل کے بھائی البیستی سے بھاگ رہے ہیں اور پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں۔ بائبلت نے البیچی سے چالاکی کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ارطغرل نے اس سے شادی کے لیے کہا تو اس کا منصوبہ برباد ہو گیا اور اس نے یہ آفر قبول کر لی۔ ادھر ارطغرل نے ایک بہت بڑی جنگ شروع کرنے کے لیے منگولوں پر چھاپا مارا اور ٹیکس سونا چوری کیا۔ البیستی اور ڈیوگرس کے ساتھ مٹ بھیڑ میں امیر بٹن کی موت ہو گئی۔ ارطغرل قاتلانہ حملے سے بچ جاتا ہے جب زنگوک اصلی ڈیوگرس نے اس کو تیروں سے بچایا۔ پھر بعد میں زنگوک پر ارطغرل کو اصلی ڈیوگرس ہونے کا شک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ میرچن کو اس کی جاسوسی پر لگا دیتا ہے۔ ہلاکو خان نے کئی قبیلے پر چھاپا مارنے کے لیے الینکک اور سبوٹے بے کو بھیجا۔ انہوں نے اس کنبے پر قبضہ کر لیا اور بے بولٹ کو یوسی بنا دیا اور ارطغرل کو سینہ سپرد کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ دھمکی دی گئی کہ وہ عثمان کی جان لے لیں گے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عثمان ارطغرل کا بیٹا ہے جو بعد میں آٹومن امپائر کا فاؤنڈر بھی بنتا ہے۔ ارطغرل نے سینہ دینے سے انکار کر دیا۔ ڈیوگرس اور لیفکے کیسل کے ساتھ اتحادیوں اور البیچی خاتون نے قبیلے میں جاسوسی کرنے سے انکار کر دیا۔ سمرا خاتون قبائی قبیلے کی ہیڈ خاتون بن گئی، جس سے سیکن کو غصہ آیا، وہ لڑنا شروع ہو گیا۔ سلیمان نے بے بولٹ کو اپنی بے لیگ کے خلاف بولنے پر قید کر لیا، لیکن وہ البیچی کی مدد سے فرار ہو گیا۔ ارطغرل اور اس کے حامیوں نے ہلاکو خان کا ایک پیغام روک لیا اور اسے تبدیل کر دیا، جس سے لیفکے کیسل کو فتح ہونے سے بچا لیا گیا۔ ارطغرل اپنے بیٹے کی قید کی جگہ کے بارے میں جاننے کے لیے یورانواس اور الینکا کے مابین ہونے والی ملاقات پر اپنے بیٹے کو منگولوں کی غلامی سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے قبیلے کے حق کو واپس کرانے کے لیے اپنے سینے کی تجارت کرتا ہے، جس میں الینکا سے اصلی مواد لیا جاتا ہے اور اس کی بجائے جعلی کاغذات اس کو دیے جاتے ہیں تاکہ الینکا کو ذلیل کیا جائے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ الینکا سلطان ایزیٹن کے پیچھے جا رہا ہے تو ارطغرل نے اسے بچا لیا۔ گولڈن ہارن پر اس کا الزام لگایا۔ ارطغرل نے کیکواس کی لوکیشن الینکا کو دی، جس کے بدلے میں ٹس کی لوکیشن حاصل کی گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے قبیلے کو بحال کرا سکے۔ سپوتائی اور ینل ارطغرل کے جال میں پھنستے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ ارطغرل سکوٹ اور بیلی کو واپس لے لیتا ہے، امور البس اور دوسرے تمام جھنڈے اتار دیتا ہے۔ ارطغرل سے ناراض بے بولٹ نے اس کے بھتیجے سلیمان کو اغوا کر لیا اور مار ڈالا۔ الینکا نے مرچنٹ کو گرفتار کر لیا، جس سے اسے محسوس ہوا کہ وہ جاسوس ہے اور اسے تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہاں تک کہ اس کو ارطغرل نے بچایا۔ ارطغرل اور اس کے حامیوں اور الینکا کے درمیان جنگ میں البیستی اور بیسمی بعد میں آئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الینکا فرار ہو گیا اور گنداز زخمی ہو گیا۔ بیسمی کا تاج لے کر عبد الرحمن کو دے دیا گیا۔ بے بولٹ نے سمرا کو کام دیا کہ حفصہ اور سلکان کے درمیان فساد ڈالے اور ان کے درمیان لڑائی کرائے، جو کام کر گئی۔ کا سے جان چھڑانے کے لیے ارطغرل نے یورس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا جو کامیاب ہو گیا، تاہم ٹریگوس نے ارطغرل سے جان چھڑانے کے لیے بے بولٹ سے معاہدہ کیا۔ ارطغرل نے الینکا کو اذیت دی اس سے جاننے کے لیے کہ البیستی کون ہے۔ حفصہ اور اس کے بچوں پر
البیستی کے مردوں نے حملہ کیا جو آئبرس کو اغوا کرتے ہیں۔ ارطغرل زنگوک کے لیے ایک جال بنتا ہے جس کو وہ جیلی ڈیوگرس سمجھتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ فیصل کے ساتھ سازش کر رہا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ بیل رنگر ہی اصلی ڈریگوس ہے۔ ارطغرل نے یورینس کو پھنسایا اور اپنی گرفت میں لے لیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کون اصلی ڈریگوس ہے۔ پھر بعد میں بیل رنگل کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ اوگوس کو مار کر بھاگ جاتا ہے۔ بیسمی اس کا پیچھا کرتا ہے، لیکن البیستی کے جنگجو اس کو ادھر ہی پکڑ لیتے ہیں۔ بے بولٹ نے جعلی البیستی کو دکھایا اور مار ڈالا، یہ سوچ کر کہ اس نے ارطغرل کو بیوقوف بنا لیا۔ بیسمی نے ارگنس کے ساتھ نافرمانی کی اور الینکک کو اغوا کیا اور ڈریگوس کو دے دیا جس کے پاس آئبرس تھا۔ ارطغرل نے بیسمی کو ڈریگوس کے جال سے بچایا اور الینکک کو مار ڈالا اور ڈریگوس کو گرفتار کر لیا اور آئبرس کو رہا کرا لیا۔ بے بولٹ پر شک کرنے کے بعد انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ البیستی ہے۔ بے بولٹ نے ڈریگوس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، یہ اس کو ارطغرل سے بچنے میں مدد دے گا۔ تو پھانسی کے دن بے بولٹ نے دھوکہ دیا اور ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی اور اس کو ڈریگوس کے جنگجوؤں کا پتہ بھی بتایا اور ان کو مارنے میں ارطغرل اور اس کے حامیوں کی مدد بھی کی۔ پھر بعد میں ارطغرل نے ڈریگوس کو سازشی پاتے ہوئے مار دیا۔ بیسمی جو مسجد میں توبہ کر رہا تھا اور لڑائی کے دوران بہت زخمی ہوا لیکن بچ گیا، ارطغرل نے اس کو معاف کر دیا۔ ارطغرل البلچی سے ملتا ہے اور ان دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ بے بولٹ ہی اصلی البیستی ہے۔ ارطغرل اور البلچی نے بے بولٹ کے لیے ایک جال بچھایا اور اس کا مقابلہ کیا جب تک ترکٹ اور الپس نے بہادر الپس اور البیستی مردوں کی دیکھ بھال نہ لے لی۔ بے بولٹ خود کو البیستی ہونے کا انکشاف کرتا ہے جس پر البلچی اور اشتعال انگیز ارطغرل حیران ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل بے بولٹ کے ساتھ جنگ میں مصروف ہوتا ہے کہ گن ڈوکٹو سامنے آتا ہے جس سے بے بولٹ زخمی ہوتا ہے۔ بے بولٹ فرار ہونے کے لیے جمپ لگا کر بڑی ندی میں کود جاتا ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اریک بوکا اور ہلاکو خان کے کمانڈر، ایک جاسوس اور الینکک کے خونی بھائی نے بچایا۔ ارطغرل نے البلچی کو امروکلاری کا بے بنا دیا اور اس کو بتایا کہ وہ اپنے وعدے پورے کرے گی۔ ارطغرل اور گنڈوٹکو نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور منگولوں سے جنگ کرنے کے لیے برق خان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ برق خان کے آدمیوں سے ملنے پر مرجن کو اریک بوکا نے ساتھ لیا اور نادانستہ طور پر ارطغرل کی ملاقات والی جگہ پر لے جاتا ہے۔ ایک طرف منگولوں اور بے بولٹ کے درمیان جنگ ہوئی اور دوسری طرف ارطغرل اور اس کے حامیوں میں۔ بیسمی نے بے بولٹ کو بچانے کے لیے استعمال ہونے والے تیروں کے نشانات ڈھونڈ لیے اور انہیں گنڈوٹکو کے پاس لے آیا اور انہیں اریک بوکا کے نام سے شناخت کرا دیا اور ارطغرل کو بچانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈمرل اور مرجن لڑائی میں مارے گئے۔ ترکٹ شدید زخمی ہوا جس کی وجہ بے بولٹ تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ اس کے علاوہ ارطغرل بھی شدید زخمی ہوا اور قید بھی ہو گیا۔ گنڈوٹکو ان کو ڈھونڈتا ہوا جنگ کے میدان میں پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ ترکٹ شدید زخمی ہوا ہے۔ ملک شاہ ترکٹ کو قبیلے میں لے آیا، جبکہ عبد الرحمن البلچی خاتون اور ارطغرل پکڑے گئے۔ گنڈوٹکو، بیسمی، گنتاس، گنگٹ ارطغرل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ اریک بوکا اور البیستی نے ارطغرل سے سوال کیا جس پر وہ ان کو بتاتا ہے کہ البیستی نے الینکک کو مارنے کی کوشش کی۔ مشتعل ہو کر
अरिकबुका ने करीब करीब बे बोल्ट पर अपनी तलवार खींच ली थी, लेकिन अर्तुगरुल की नाराज़गी पर खुद को रोक लिया। अरिकबुका को इत्तला दी कि गंडुडुकू इन लोगों की तलाश कर रहा है और इसके जाल का मंसूबा बना रहा है। सिमरा खातून ने उमरा गलियारी में बे बोल्ट के साथ मुलाकात की और कोशिश की कि बेलची से बे लिख लेकर बे बोल्ट को दोबारा दे दे। अर्तुगरुल को अरिकबुका के खुफिया गार में ले जाने के दौरान अलबिलची और अब्दुर्रहमान और अलबेस्ती ने घात लगाकर हमला किया। अर्तुगरुल ने बे बोल्ट को मार डाला और अलबिलची से कहा कि वो इसको इसके कबीले के पास ले जाए, तो वो इसकी लाश को इसके कबीले में ले जाती है। गंडुडुकू जो अरिकबुका के जाल में पड़ता है, इसे गैस से जहर दिया जाता है, लेकिन अर्तुगरुल इसे बचा लेता है, लेकिन अरिकबुका फरार हो जाता है। अलबिलची जो बे बोल्ट की लाश वापस कबीले में लाई थी, इसने कबीले को दिखाया और कबीले के सोए हुए सुरमाओं को जगाया और इसकी लाश से काफ़ी फ़ायदा उठाया। अर्तुगरुल और इसके हलीफ दोबारा कई कैंप में वापस आते हैं। अर्तुगरुल ने दोबारा सेहतयाब टुर्गुट के साथ इत्तेहाद किया। अर्तुग के बुजुर्गों के साथ मुलाकात करते हैं और अर्तुगरुल को बताते हैं कि अनाटोलिया में बर्क खान के पास मंगोलों का एक जासूस है। दूसरी तरफ सिमरा खातून ने बेली को हासिल करने के लिए तस्कन बे का सहारा लिया। तस्कन बे और अलबिलची के हरीफ के दरमियान मुकाबला हुआ, लेकिन अलबिलची का सिपाही हार गया और तस्कन बे जीत गया और बाकी बेस में कोई नहीं बोला क्योंकि इनको पहले ही रकम दी जा चुकी थी। तब तस्कन बे ने सिमरा को तजवीज़ किया, तो इस पर अलबिलची ने मुख्तलिफ नुक्तों को आपस में जोड़ा। इसे एहसास हुआ कि इसको जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। बेसमी गनगुट गुंदास ने क्रावंसरी में दरअंदाजी की और मंगोलों के जासूस के बारे में मालूमात इकट्ठी की। गंडुडुकू और टुर्गुट अर्तुगरुल की तरफ से सोना लेने जाते हैं, लेकिन अरिकबुका के जंगजू इनको फंसा लेते हैं। इन्होंने इनको रोक तो लिया, लेकिन सोना गायब था। इसके बाद अर्तुगरुल का मुकाबला अरिकबुका से हुआ और वह जासूस के बारे में पता करते हुए एक जाल में फंस गया। बेसमी, गनगुट और गुंदास ने अर्तुगरुल को अरिकबुका के जाल से बचाया, जो फिर फरार हो गया। बाद में गंडुडुकू और टुर्गुट ने सोना तलाश किया और इसे महफूज कर लिया। अर्तुगरुल ने अरिकबुका का ताक़ब किया, लेकिन एक जैसे नज़र आने से इसको गुमराह किया गया। दूसरी तरफ अलबिलची को तस्कन बे और सिमरा ने मिलकर इसके ओहदे से हटा दिया और शुबा हुआ कि कुछ तो गलत है। इस पर टुर्गुट और गंडुडुकू इंतखाबात की खबर सुनकर कबीले में वापस आ जाते हैं और तस्कन बे से मुलाकात का फ़ैसला करते हैं। दूसरी तरफ अलबिलची सिमरा का पीछा करती है और इसको बे बोल्ट की कब्र पर मंगोलों के जासूस से मिलते देखती है। तस्कन बे गुस्से में हुआ जब गंडुडुकू और टुर्गुट ने इसे कहा कि वो रियासत के लिए टैक्स वसूल करना जारी रखेगा। अनाटोलिया की सूरत हाल की खबर लाने और इसे जासूस के बारे में बताने के लिए अर्तुगरुल ने अपने हलीफ से बर्क खान से मिलने की मुहिम जोई की, लेकिन बर्क खान को जासूस ने गुमराह किया, जो कि इसका एक करीबी मशीर बना हुआ था। टुर्गुट और सिल्कान कबीले से रुखसत हो गए जब सनगुर्दागिन से ये खबर आई कि एक ज़ख्मी अल्टेकिन की देखभाल कर रहे हैं और इनको एक कैंप की ज़रूरत है। गंडुडुकू ने ठंडर से कहा कि वो वापस अर्तुगरुल के कैंप में आ जाए। दूसरी तरफ टुर्गुट और अलबिलची ने मिलकर मंगोलों के जासूस की घात लगाई और इसे पकड़ लिया।
ارطغرل نے برخان سے ملاقات کی اور جاسوس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر اس وزیر کو الگ کرنے کا منصوبہ بنایا جو غدار تھا۔ ٹرگٹ اور البلچی جاسوس کے ساتھ کیمپ میں واپس پہنچتے ہیں اور اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے اور اس نے انکشاف کیا کہ سمرا اور تسکن دار ہیں۔ تو ٹرگٹ نے تسکن کو مار دیا اور سمرا خاتون کو اس کے خیمے میں ہی قید کر دیا۔ ارطغرل اور اس کے حامی ارکبوکا کے جال میں پھر پھنس جاتے ہیں، لیکن ان کو برخان بچا لیتا ہے اور اس نے انکشاف کیا کہ سمرا اور تسکن دار ہیں۔ تو ٹرگٹ نے تسکن کو مار دیا اور سمرا خاتون کو اس کے خیمے میں ہی قید کر دیا۔ ارطغرل اور اس کے حامی ارکبوکا کے جال میں پھر پھنس جاتے ہیں، لیکن ان کو برخان بچا لیتا ہے، جس نے انکشاف کیا کہ انہوں نے جاسوس کو دھوکہ دیا۔ پھر ایک معرکہ آرائی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن پھر ارکبوکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سمرا خاتون نے البلچی کا مقابلہ کیا اور اسے زہر دے دیا، لیکن وہ خود بھی مرتی ہوئی البلچی کے ہاتھوں ماری جاتی ہے۔ البلچی کو نہایت ہی زخمی حالت میں کئی قبیلے میں لے جایا جاتا ہے، جہاں ارٹوک اس کو دوبارہ علاج کر کے زندہ کرتا ہے۔ جاسوس اور ارکبوکا نے مل کر جال بچھایا، لیکن برخان اور ارطغرل نے اسے ناکام بنا دیا اور ان دونوں کو ہلاک کر دیا۔ ارطغرل نے البلچی سے شادی کی اور آخر میں دکھایا گیا کہ ارطغرل اور اس کے حامی اپنے گھوڑوں کو جنگ کے میدان میں لے گئے۔ پھر عثمان نے سلمان شاہ کی تلوار اٹھائی اور کہا کہ وہ قیامت تک کائی کا جھنڈا پوری دنیا میں اٹھائے اور لہرائے گا۔ اس طرح اس 5ویں سیزن کا بھی اینڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اوٹومن امپائر کا آغاز ہوتا ہے، جس کو عثمان لیڈ کرتا ہے، جو مسلمانوں کی ایک عظیم فتح میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سلطنت 1299 سے لے کر 1923 تک قائم رہتی ہے، اور اس سیریز کو بھی 2020 میں اوٹومن امپائر کے نام سے لانچ کر دیا گیا ہے۔